السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وضو کے تعلق سے تین بہت اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ الوضو مفتاح الصلاح، وضو نماز کی کنجی ہے۔ اگر نماز ہماری جب درست ہوگی، جب ہمارا وضو درست ہوگا، وضو درست تو نماز بھی درست۔ وضو میں کمی بیشی ہے، وضو غلط ہے تو ہماری نماز بھی غلط ہو جائے گی۔ تو ایک صحابی ہے حضرت لقیط بن صبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین بہت اہم باتیں وضو کے تعلق سے بتائی، یہ جو ہمارے سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات بتائی، اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کرو۔ وضو کے مکمل ہونے کے لیے 4 اعضاء کا دھونا اور ایک بار دھونا ضروری اور فرض ہے، لیکن اس کو اچھے انداز میں کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا طریقہ بتایا کہ وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونا ضروری اور فرض ہے، لیکن سنت طریقہ 3 مرتبہ دھونا ہے تاکہ ہمارا ایک مرتبہ اچھے انداز میں دھل جائے۔ اسی طریقے سے چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے، لیکن سنت طریقہ پورے سر کا مسح کرنا ہے تاکہ چوتھائی سر کا مسح ہمارا درست ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلی بات بتائی، اسبغ الوضو، اپنے وضو کو مکمل کرو، اور وضو کو مکمل کرنے کے لیے اپنا ایک پیارا طریقہ، سنت طریقہ ہمیں بتلا کر گئے، تو اسی کے مطابق ہمیں وضو کو کرنا۔ دوسری بات بتائی، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا۔ اور یہ بات زیادہ اہمیت والی ہو جاتی ہے ان علاقے والوں کے لیے جہاں پانی کی کمی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، پانی کی کمی ہے تو وضو بھی پانی کی کمی کے ساتھ کیا جائے گا، تو ایسے موقع پر جو ہے درمیان میں سوکھا رہنے کا احتمال ہے، تو ایسے علاقے والوں کے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ انگلیوں کے درمیان میں خلال کریں، ورنہ ہم سب کے لیے ایک سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ اپنی انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، تاکہ درمیان میں کوئی چیز سوکھی نہ رہے۔ 2 بات۔ تیسری بات بتائی، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک کو اچھی طریقے سے صاف کرنا۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ پانی کو سانس کے ذریعے سے سانس کے ذریعے سے ناک میں چڑھانا، اور پھر الٹے ہاتھ سے ناک کو جھڑک دینا۔ دوسری حدیث کے اندر مزمزہ اور استنشاق دونوں الفاظ آئے ہیں کہ منہ اچھی طریقے سے صاف کرنا تاکہ جو بدبو وغیرہ ہو وہ درست صاف ہو جائے، اسی طریقے سے ناک کو اچھی طریقے سے صاف کرنا تاکہ کچھ گندگی وغیرہ علائش ہو تو وہ صاف ہو جائے۔ منہ کو صاف کرنے کا طریقہ، مسواک اچھے طریقے سے کرنا اور پھر اچھے سے کلی کرنا۔ ناک کو اچھی طریقے سے صاف کرنا، ناک کو پہلے سانس کے ذریعے سے اوپر چڑھانا پانی کو، اور پھر اس کو جھڑک دینا۔ یہ 3 باتیں بہت اہم باتیں ہیں۔ اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کرو، اس کے لیے ایک سنت طریقہ ہے کہ ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا اور پورے سر کا مسح کرنا، اور دوسری بات بتائیے، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلی ہو یا پاؤں کی انگلی ہو۔ تیسری بات بتائی، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک صاف کرنا، اچھے طریقے سے ناک صاف کرنا۔ لیکن پھر ایک مسئلہ اور بتا دیا آگے، الا ان تکون صائما، ہاں اگر آپ روزے سے ہو تو ناک میں اتنی زور سے پانی مت چڑھاؤ کہ حلق میں اتر جائے، یا پھر دماغ میں چڑھ جائے، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یا منہ کے کلی کرنے میں اتنا مبالغہ مت کرو کہ حلق کے نیچے پانی اتر جائے۔ تو یہ بات بتائی روزے دار کے لیے، ورنہ ناک اچھے سے صاف کرنا اور کلی اچھے طریقے سے کرنا تاکہ منہ کی بدبو دور ہو جائے، ناک ہمارا صاف ہو جائے، اور اس صفائی کے ساتھ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو یہ 3 بہت اہم باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وضو کو اچھے انداز میں نبی کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔